میں شیعہ کیوں ہوا؟ آئیے میں آپ کو وجہ سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے رسالے پر ملال کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا، اس میں یہ حدیث تو پیش ہوئی الائمۃ من القریش۔ اچھا، یہ حدیث کیوں نہیں پیش ہوئی؟ انی طالب فیکم الثقلین، اس کی روایتیں بھی کثیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے ہجوم میں کھڑے ہو کر کے فرمانا کہ جس میں صدیق اکبر مخاطب ہوں، فاروق اعظم مخاطب ہوں، باقی سبھی ہوں، تو یہ الائمۃ من القریش کے راوی تو اکیلے صدیق اکبر کوئی ایک بھی دوسرا راوی نہیں نکلا۔ یہ حدیث پیش ہوئی ہے، لوگوں نے تسلیم کر لی ہے، لیکن راوی اس کا تو اس کی کیا وجہ؟ یہ حدیثیں کبھی پیش ہوئی کیونکہ ہدایت کا معیار تو اہل بیت کو قرار دیا، قرآن اور میری اہل بیت، تو پھر اس وقت اعلیٰ احمد من القریش پر بحث ہونا اور اس کو زیر بحث نہ لانا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور عالیوں کے نزدیک کیا تطبیق ہو سکتی ہے؟ پاک علیہ السلام کے رسالے پر ملال کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا، اس میں یہ حدیث تو پیش ہوئی الائمۃ من القریش۔ اچھا، یہ حدیث کیوں نہیں پیش ہوئی؟ انی طالب فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ فی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ اس کی روایتیں بھی کثیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرمانا کہ انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، اطرتی اہل بیتی، یہ دونوں یا اس سے کہ ماں سوا بھی نبی کریم پاک علیہ السلام کا، اور اتنے بڑے ہجوم میں کھڑے ہو کر کے فرمانا کہ جس میں صدیق اکبر مخاطب ہوں، فاروق اعظم مخاطب ہوں، باقی سبھی ہوں، یہ نہ کہیں سرکار کہ میں تمہیں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، فاروق اعظم چھوڑ کے جا رہا ہوں، عثمان غنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، عشرہ مبشرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حاضرین بدر چھوڑ کے جا رہا ہوں، حاضرین احد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کلاسیفیکیشن میں جو لڑائیوں کی بنیاد پر رتبے کی تقسیم ہوئی، ان دو لڑائیوں کا نام ہے، تیسری لڑائی کا نام ہے، اور ان دونوں میں مولا علی کا نعرہ سبحان۔ مزے کی بات ہے کہ جن لڑائیوں کو لڑائیاں سمجھ کے کلاسیفیکیشن کے لیے ایک کوالٹی کے طور پر استعمال کیا گیا، وہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد بدری ہیں، بدریوں کے بعد احد والے ہیں، اس کے بعد لڑائی کی بنیاد پر کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی، آل بیت رضوان کے نام سے ہوئی ہے، فتح مکہ کے نام سے ہوئی ہے، لیکن لڑائی کے نام پر کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی۔ تو ان دو لڑائیوں میں جن کے نام بولے ہیں وہ مولا مرتضیٰ کے نعرے لگے ہیں۔ تو یہ الائمۃ من القریش کے راوی تو اکیلے صدیق اکبر کوئی ایک بھی دوسرا راوی نہیں نکلا۔ یہ حدیث پیش ہوئی ہے، لوگوں نے تسلیم کر لی ہے، لیکن راوی اس کا دوسرا۔ تو الائمۃ من القریش میں اگر نکل آئی تھی تو پھر قریش میں اور آل بیت میں عموم خصوص مطلق ہے، ہر فرد آل بیت کا قریش ہے، لیکن ہر قریشی آل بیت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ حدیثیں کبھی پیش ہوئی کیونکہ ہدایت کا معیار تو اہل بیت کو قرار دیا، قرآن اور میری اہل بیت، تو پھر اس وقت اعلیٰ احمد من القریش پر بحث ہونا اور اس کو زیر بحث نہ لانا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور عالیوں کے نزدیک کیا تطبیق ہو سکتی ہے؟ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسک بالکتاب اور تمسک بآل البیت، ان دو باتوں کو اپنے بعد برائے تمسک چھوڑا ہے۔ تو تمسک کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کے لیے کسی سورس آف لا سے وابستہ ہو جانا، یعنی میرے بعد ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے تو پھر ہدایت سے محروم نہیں ہوگے، اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے، یہ ایک اصولیوں کا قاعدہ ہے، حضرت شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر علت مرکبہ ہو تو اس کے اجزاء ترکیبی میں سے ایک چیز رہ جائے تو علت کے معنی سے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ ہدایت کی علت کیا ہے؟ کتاب اللہ،
اگر صرف کوئی کتاب اللہ کا پابند ہے تو اصول فقہ اصول تفسیر اس کو اس بات کا پابند کرے گا کہ یہاں علت ہدایت قرآن اور آل بیت کا جوڑ ہے. یہ علت بسیطہ نہیں ہے, یہ علت مفردہ نہیں ہے, یہ علت مرکبہ ہے. مبانگ دخل کہہ سکتا ہوں. اگر علت مرکبہ ہو, اس کا کوئی جزو رہ جائے, علت کے معنی سے معلوم ہو جائے. جیسا کہ شاید آپ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات آپ کے مطالعے سے گزری ہو, میں نے اپنے بزرگوں سے سنی, بدھو والے استاد نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا. کہ ایک مرتبہ مسجد زرار کی بحث چل نکلی, تو انہوں نے کسی نے ضد سے مسجد بنائی تو اس کو مسجد زرار کا حکم دیا. میں خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا, اس پر گفتگو ہونے لگی تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا وہاں مسجد کو ضرر پہنچانا ایک, اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا, یہ بھی اس علت میں ہے. تو صرف مسجد کو ضرر پہنچانے کی غرض سے مسجد بنائے تو مسجد زرار نہیں بنتی, اس کا خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا بھی شرط ہے. تو حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا. پھر بعد میں آپ نے فتویٰ بھی اس بنیاد پر, استاد ہی فرمایا کرتے تھے, وہ لکھا تو اس میں میرا ذکر تو نہیں کیا لیکن لفظ بلفظ وہی لکھا جو میں نے عرض کیا. خواجہ گولڈوی کمال درجے کا, یعنی فنی طور پر کسی پیر کے علوم اس طرح تیار میں نے نہیں دیکھے. ممکن آپ کے علم میں ہو, امت مسلمہ میں جتنے پیر گزرے ہیں کسی شخص کے فنی علوم اس طرح تیار نہیں تھے جتنے خواجہ گولڈوی تھے. میرا مطالعہ ہے, اگر میرے مطالعہ ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے کسی دوسرے آدمی کے ہوں. خواجہ گولڈوی اب تک 2 سطریں پڑھو نا تو آدمی پھر 10 دن اس پر گفتگو کر سکتا ہے اگر علوم اس کے تیار ہو. یہ علت مرکبہ ہے, یعنی ہدایت کا ہونا, سرکار کے بعد گمراہ نہ ہونا, اس کی علت کیا ہے؟ کتاب اللہ اور آل بیت رسول اللہ. تو یہ علت مرکبہ ہوئی. ان میں سے ایک بھی کوئی رہ جائے, اب جو اہل بیت کا نام لیتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے اس لیے وہ گمراہ ہیں. جو کہتے ہیں قرآن تو سب کچھ بتاتا ہے لیکن اہل بیت ان کے لیے شجرہ ممنوع قرار پایا ہے, وہ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, ان کو بھی ہدایت نہیں. سمجھ آئیے بات؟ آگے بات خیال میں کہ یہ علت مرکبہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اصل مقتدا تھے تو خلافت کے انتخاب کے وقت ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی نے یہ بحث کیوں نہیں چھیڑی؟ خیال میں یہ بات کرتے اس سے پتہ چلتا ہے افضل تو یہ لوگ ہیں, ان کا ذکر آنا چاہیے تھا. لیکن قرآن مجید نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. آپ نے اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی, بنی اسرائیل کی جماعت, جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نبی جو موجود ہے اس کی موجودگی میں تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ بادشاہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو کسی کام پر مامور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک خلافت میں اول ہونا افضلیت کی دلیل نہیں کرتا. تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے. جنہوں نے یہ استدلال کیا ہے خلیفہ بمانے افضل, یہ خارجیوں کا مذہب ہے, معتزلہ کا مذہب ہے, رافضیوں کا مذہب ہے, یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. دیکھتے ہیں بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور حضرت حیدر کرار اس خلافت کے تسلیم کرنے میں شامل ہے, لیکن ان میں افضلیت کی بحث ہے کہ نہیں آج تک کہ حضرت علی مرتضی افضل ہیں یا حضرت عثمان؟ اگر اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہوتا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا. امامت میں کسی کا اول ہو جانا, کسی کا اس کی پیروی کرنا, یہ دلیل افضلیت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے حضرت محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں, ان کا کہ یہ اعتبار کیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما, اور سرکار کو کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. امام بھی ان کو قرار دیا, حضرت نبی کریم علیہ السلام کو ان کی پیروی کا بھی حکم دیا. افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو امام بنایا. آپ دیکھتے کہ آپ کے
اقتدا کی بحث میں کیا آتا ہے؟ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تو یتبعوہ علی ای حالت وجدہ، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، اس کی اللہ اکبر پر جھکے، اس کے سامنے اللہ نے من حمدہ کہنے پر کھڑا ہو جائے۔ اطاعت کی کہ نہ کی؟ سرکار نے نماز پیچھے پڑھی، حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑھی، افضل کون ہے؟ اب جناب حضرت شموئیل کر کے پڑھتے ہیں، اس کے مضبوط بھی شکل کر کے لکھا ہے قاضی قرطبی نے، شموئیل، وہ شیمول کر کے پڑھتے ہیں انگریزی والے، شیمول۔ تو یہ اصل میں ایک عجبی لفظ ہے جس کی تعریب ہے اسماعیل، یہ معرب کلمہ ہے اسماعیل، اس کو عجبی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عجبی کی تعریب ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں نیچرلائز کرنا۔ عربی میں جس کو نیچرلائز کریں اس کو کہتے ہیں، اس میں معرب ہے، یہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے میم اور عین لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ عربی لفظ نہیں ہے، وہ معرب کا مخفف ہے، اس کی تعریب ہوئی ہے۔ جیسا کسی غیر فارسی لفظ کو فارسی میں شامل کریں، آپ کبھی مدہوش کا لفظ پڑھیں، مدہوش کے اندر لکھا ہوا تفریس ہے، اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے مدہوش ہے، دہشت سے مدہوش، اس کو انہوں نے اس کے فارسی میں تفریس کی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے کتابیں لکھنے کا شوق پورا کیا لیکن تکمیل الایمان بھی اردو میں ہے، فارسی میں ان کے پاس نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر فارسی کا وقت آ کے پڑھ کے سناؤں گا تو کیا پڑھ کے سناؤں گا، ہاں وہ تفریس ہے۔ تو جناب شمویل اس وقت نبی ہیں، ایک اور جناب حزقیل علیہ السلام کا بھی ہے، لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ جناب شمویل ہے۔ تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے آپ جو موجود ہیں تو پھر کسی بادشاہ کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال انہوں نے یہ نہیں کہا، ان کا جس کام کے لیے یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے فٹ بندہ تلاش کرنا ہوگا، اس کام کے لیے۔ ہاں اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی ہدایات لے گا، نبی کی ہدایات لے گا۔ اب اس کا حاکم بن جانا اور نبی سے ہدایات لینا یہ دونوں آپس میں امر متضاد نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے خلیفہ کسی اور کو بنا لیں اور جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جناب عمر کہیں علی بتائیے فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ان کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ لولا علی اللہ ہلاک عمر، جس مقصد کے لیے آل بیت کو سرکار نے چھوڑا تھا وہ خلافت کے زمانے میں بھی پورا ہوتا رہا، جب کبھی الجھن کوئی پیش آتی ہے تو ہدایت ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تناقض تو کچھ نہیں رہا ہے۔ اس میں آگے چل کر کے پھر ایک بحث آتی ہے، کبھی افضل کی موجودگی میں مفضول کو رہنما بنا دیا جاتا ہے اور وہ رہنمائی میں اس افضل سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے، جیسا کہ یہ کہا قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کہا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال۔ پتہ نہیں میں غلط پڑھتا ہوں کہ صحیح پڑھتا ہوں، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، یہ سبجیکٹ وائز اس وقت میرے ٹارگٹ میں آگے پڑھ رہا ہوں، اسے اور بھی قوم مجید سے کہیں ضرورت پڑے تو پڑھتا جاتا ہوں، لوگ سمجھتے شاید حافظ ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ضرورت کے مطابق کئی مرتبہ میرا اور حافظ صاحب کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ نکل آتی ہے، تو میں قواعد کے سہارے سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ میرے قواعد تسلی بخش ہے۔ اس جگہ قرآن مجید کہتا ہے جس وقت وہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ والحکمت بھی ہے یہاں، حکمت آنا چاہیے کیونکہ حکمت نبوت کے معنی دیتا ہے، آنا چاہیے، والحکمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تو اس جگہ یہ ایک سوال اٹھا کہ طالوت بادشاہ ہے اور جناب داؤد علیہ السلام اس کی رعایا کے ایک فوجی آدمی ہے، اس سے پیشتر وہ گڈریے تھے، اس کو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ وہ گڈریے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں گوفن ہوتی تھی، اس نے اس میں پتھر ڈالا ہوا تھا گوفیا میں، تو جب کوئی درندہ کھانے کو آتا تھا وہ پھینک دیا کرتے تھے، وہ درندے کو ہلاک کر ڈالتا تھا۔ تو وہ میدان میں بھی گئے، وہ گوفیا ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے اندر پتھر، گوفیا جانتے ہو نا،
وہ سچے لال کمانی سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے، یہ سکندر نامے کا ترجمہ ہے سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے۔ وہ جو کمانی جس کو کہتے ہو نا، اس کو اردو میں گوپھیا کہتے ہیں، گوپھن بھی کہتے ہیں، گوپھیا بھی کہتے ہیں۔ اس کو فارسی زبان میں فلاخن کہتے ہیں، عربی زبان میں مکلاح کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو شاڈوف کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کیٹیپلٹ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن کیٹیپلٹ کا صحیح لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ غلیل کے لیے استعمال، غلیل جو ہوتی ہے اس کے لیے کیٹیپلٹ ہے، اصل لفظ اس کے لیے شاڈوف ہے۔ پرانے وقت تک کسی کھور ہونے سے لوکاں تک پانی دینے سے لمبی جی ڈانگ ہونی سے ایسا کری تھا، اس نے سرا لوٹا بدا ہونا تھا، ادھر پچھلے پاسے اس کی 1.5 من بٹا بدا ہونا تھا، اس کی رسی پئی ہونی سی نا، અહીંયા زورانی چکی نے لوٹے کی منے برے نے لوٹا بھی ہونا، یہ پانی یہ چھنڈ مارے تو پچھو لوٹ جا پتھر سا وہ لکڑی کی دبانا سا، وہ لوٹا باہر آ گیا، لوٹا باہر سے یہ ڈولی سٹنا سا کھیتا تھا، اس طرح پانی دینے سے، اس کو کہتے ہیں اصل میں شاڈور۔ یہ اس کا کام بھی، یہ منجلیک وغیرہ بھی اسی کی ترقی یافتہ صورت ہے، یہ گوپھن بھی وہی چیز ہے۔ تو گوپھیا میں لے کر کے انہوں نے پتھر ڈال کے مارے تو ایک پتھر جا کر کے جالوت کو لگا اور جالوت جگہ پہ مر گیا۔ تو جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اس طالوت بادشاہ کی نگرانی میں لڑ رہے تھے، افضل کون تھا؟ داؤد علیہ السلام۔ تو جو افضل تھا وہ مفضول کے ساتھ چل رہا تھا، تو معلوم ہوا کسی افضل کا کسی مفضول کے پیچھے چلنا یہ کوئی ایسا امر نہیں ہے جو شرع میں ممنوع ہو، بلکہ حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل والنحل جلد اول صفحہ 155 پر یہ بات لکھی ہے، کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تھی حضرت زید بن علی کے ساتھ، اور زید بن علی وہ آدمی تھے جو جناب حیدر کرار کو شیخین سے افضل سمجھتے تھے اور پوری امت مسلمہ سے افضل سمجھتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اور انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ جانتے ان کے ساتھ بیعت کی اور مرتے دم تک اس بیعت پر قائم بھی رہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ شیعہ تو نہیں تھے؟ امام عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اصول عقیدہ کی کتاب ہے اصول الدین، اس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے کہ کل اسلام میں متکلمین کتنے گزرے، کا صحابہ میں 2 متکلم گزرے ہیں، سنی متکلم، ایک مولا مرتضیٰ، اس کے بعد عبداللہ بن عمر۔ تابعین میں کا پہلا جو بندہ تابعین میں سنی متکلم تھا وہ عمر بن عبدالعزیز تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد تحقیق یہ ہے جو استاد ابو زورہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب استاد، انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات امام ابو حنیفہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ حیدر کرار کو شیخین سے اور تمام صحابہ سے افضل سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ طے ہوا، اور وہ افضل سمجھتے ہوئے سنی متکلم تھے، کہا ان کے بعد پھر دوسرا بڑا سنی متکلم نامی گرامی آدمی زید بن علی ہے، اس کے بعد پھر سنی متکلم نامی گرامی آدمی امام جعفر صادق ہے۔ اس کا مطلب یہ باتیں انہوں نے شیعہ ہو کے نہیں کہیں، سنیوں کا امام ہو کے کہیں۔ ان سے پوچھا گیا افضل کس کو سمجھتے ہو؟ ان کا افضل علی کو سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ سرکار نے ان کو خود خیر البریہ فرمایا، ایک علماء عقائد کی ایک بحث ہے، کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ایک فیصلہ کن مرحلہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں کوئی عمل کرنے کا موقع ملا، بعد میں کروڑوں بھی عمل کرے اس کے برابر نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے بتایا جو مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں کسی کو حاصل ہو گیا، بعد میں وہ لاکھوں، دھیان کریں گے آپ بات کو کروں گا، میں تو تقریب میں بھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو کہیں گے تو میں ابھی کتابوں میں نکال کے آپ کے سامنے کتابیں، ایسی کتاب کوئی نہیں کر بات کرتا جو میں کہوں پتہ نہیں وہ کہاں دیکھا تھا، نہیں پتہ ہے کہاں دیکھا ہے، وہ کتاب میرے اندر موجود ہے، آپ چاہیں گے تو ساری فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دوں گا۔ جو آدمی جس کو دکھائیں گے میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، میرے ساتھ بات کراؤ سے، پھر پتہ چل جائے گا مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ یہ ایسی جذباتی باتیں نہیں، تحقیقاتی باتیں ہیں۔ یہ اسی کتاب میں امام عبد الکریم شارستانی دور حاضر میں جو اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کا نام تو اس طرح لیا گیا کہ پیغمبر کے بعد ان کی شان کا بندہ ہی کوئی نہیں گزرا، امام عبد الکریم شارستانی کا ایسا نام دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت زید بن علی سے پوچھا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں افضل کون ہے؟ ان کا افضل علی ہے۔
کیوں؟ سرکار کے دور میں ان کے برابر کوئی نہیں تھا، خیر البریہ۔ جب افضل ان کو سمجھتے ہو تو پھر بتاؤ